السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 25۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ شانی کی توقع کے خلاف گاڑی کا سفر زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ اس کی یہ توقع بھی کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتی تھی کہ اسے دیہاتی علاقے میں لے جایا جائے گا۔ وہ جس چار دیواری میں رکے وہ شہری علاقے کا حصہ نظر آتی تھی، وہ نہ دیہاتی علاقے کا، جو لگتا تھا جیسے یہ لاہور کی نواح کا کوئی فیکٹری ایریا ہے۔ ایک شاندار وسیع اور اس کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد کار کوٹھی کے عقب میں پہنچی اور وہاں ایک علیحدہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ جالا اور اس کے دونوں ساتھیوں نے شانی کے کمرے میں پہنچا دیا۔ شانی کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا، ہونٹ خشک ہو کر ایک دوسرے سے چپک گئے تھے۔ جالا اسے مسلسل تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ جس کمرے میں پہنچے وہاں قالین تو نہیں تھا، مگر بجلی کا ہیٹر لگا ہوا تھا، جس کے سبب خوشگوار حرارت موجود تھی۔ یہ درمیانے درجے کا کمرہ تھا۔ ایک بڑا بیڈ، دو صوفے اور ایک تپائی رکھی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط گرلیں تھیں۔ کہاں ہے بھابو اور بچے؟ شانی نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ آپ ذرا آرام کریں چودرانی، ابھی تھوڑی دیر میں سارے ملیں گے آپ سے، مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جانا جانا۔ آپ بے فکر رہیں، میں ادھر ہی ہوں، اور پھر دوست بھی تو ہے، کوئی کام ہو تو آواز دے دیں، فوراً آ جائے گی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے 2-3 بار فردوس کو پکارا۔ 40-45 سال کی ایک ملازمہ نما عورت اندر آ گئی۔ جالا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ چودرانی جی ہیں، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، چودھری جی کا خاص حکم ہے۔ فردوس نامی ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور سرتپا شانی کا جائزہ لے کر آہسی بھری۔ دن چڑھے شانی کو کمرے سے باہر چہل پہل محسوس ہونے لگی۔ اس نے نیلی وردیوں والے 2-3 گارڈز کو بھی دیکھا۔ ایک خانسامہ ٹائپ شخص انڈے اور ڈبل روٹیاں اٹھا کر شاید کچن کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیگر ملازم صورت افراد بھی نظر آئے۔ ایک ہٹا کٹا لشکرہ رکھوالی کے کتوں کو ٹہلانے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد فردوس نامی ملازمہ شانی کے لیے گرم کپڑوں کا جوڑا، گرم چادر اور چپل لے آئی۔ شانی کے جس پر ابھی تک وہی مرمت شدہ منحوس لباس تھا جس میں عثمانی کے گھر سے بھاگی تھی۔ فردوس نے اسے بتایا کہ باتھ روم میں گرم پانی، صابن، تولیے سب کچھ موجود ہے۔ فردوس نامی یہ ملازمہ شکل و صورت سے کچھ بھلی مانس نظر آتی تھی۔ شانی اس سے اپنے قرب و جوار کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے باہر نکل گئی۔ شانی نے نہا کر کپڑے بدل لیے اور ہیٹر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس دوران میں ایک نومبر لڑکا تپائی پر ناشتے کی ٹرے رکھ کر چلا گیا۔ انڈے، پراٹھا، ڈبل روٹی اور جیم سب کچھ موجود تھا، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ٹرے میں موجود تھی اور نہ شانی کے پاس۔ یہ چیز بھوک تھی۔ اس کے دل و دماغ میں تو بس قاسم برلاس کی موت کے مناظر چکرا رہے تھے۔ اچانک شانی کی نگاہ کھڑکی میں سے گزر کے ایک چہرے پر پڑی اور اسے یوں لگا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ لپک کر کھڑکی کے پاس پہنچی اور جالے سے چہرہ لگا کر غور سے دیکھنے لگی۔ او خدایا! استعجاب کے عالم میں اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ اس کی نظر دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ جو عورت چھابے میں وسیع تازہ روٹیاں رکھے لنگڑاتی اندرونی کمرے کی طرف جا رہی تھی وہ انوری تھی، رنگ والی کی حویلی کی ملازمہ انوری۔ وہ 28-30 سال کی گولی چٹی عورت تھی۔ 3 بچے بھی تھے۔ اس کا خامد کراچی میں مزدوری کرتا تھا۔ وہ پچھلے 5-6 برس سے حویلی میں کام کاج کرتی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر شانی دنگ رہ گئی۔ زیادہ حیرانی سے انوری کی صورت دیکھ کر ہوئی۔ وہ مہینوں کی بیمار نظر آ رہی تھی، بال بے دردی سے کاٹ دیے گئے تھے۔ شانی نے بے ساختہ سے پکارنا چاہا، مگر پھر آواز ہونٹوں میں ہی دب کر رہ گئی۔ انوری روٹیاں اندرونی کمرے میں پہنچا کر واپس چلی گئی۔ 15-20 منٹ بعد شانی نے اسے پھر روٹیوں والے چھابے کے ساتھ اندرونی کمرے کی طرف جاتے اور واپس آتے دیکھا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی قابل رحم لگ رہی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کچن میں کام کر رہی ہے۔ اگلے تقریباً 1 گھنٹے میں وہ 4-5 بار کھڑکی کے سامنے سے گزری۔ اس نے کم و بیش 50 روٹیاں پکا کر اندر پہنچائی ہوں گی۔ اس کے ہاتھ آٹے سے سنے ہوئے تھے اور چہرے پر صبح سویرے ہی نقاہت نظر آنے لگی تھی۔ یہ یہاں کیسے ہے؟ بہت سے دیگر سوالوں کی طرح یہ سوال بھی شانی کے ذہن میں مسلسل کھلبلانے لگا۔ رات کے بعد جالا کی صورت نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی فردوس نے شکل دکھائی تھی۔ ویسے شانی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کے آس پاس موجود ہے۔ شانی کے ذہن میں بار بار یہ سوال شدت سے ابھر رہا تھا کہ یہاں اس کا واسطہ کس سے پڑنے والا ہے۔ بھابو اور بچوں کے تو آثار اب تک کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ نارپور کا کوئی چودھری ہی ہوگا جس کے کہنے پر یہ لوگ اسے یہاں لائے تھے۔ کچھ دیر بعد شانی نے انوری کو پھر دیکھا۔ وہ دھونے والے بہت سے کپڑے لیے سین کی طرف جا رہی تھی۔ پختہ سین بھی عمارت کی طرح وسیع و عریض تھا۔ ایک کونے میں نلکا اور واشنگ مشین نظر آ رہی تھی۔ یہاں دیواروں کے ساتھ 2-3 الگنیاں بھی تھیں۔ انوری نے سخت سردی میں کپڑے دھونے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد جالا کپڑوں کا ایک اور ڈھیر کے ساتھ نظر آئی۔
وہ کپڑے بھی اس نے الماری کے قریب پھینک دیے۔ چند دھلے ہوئے کپڑوں کو جالا نے چیک کیا اور بڑبڑاتے ہوئے اندر واپس چلی گئی۔ انوری ایک تہائی کپڑے بھی دھلنے باقی تھے کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ فردوس کی آواز پر انوری کپڑوں کا کام ادھورا چھوڑ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ سپہر 2:30 بجے تک وہ پھر روٹیاں پکا پکا کر اندر پہنچاتی رہی۔ سالن کا ایک بڑا دیگچہ بھی اس نے نومر لڑکے کے ساتھ مل کر اندر پہنچایا تھا۔ یہ کھانا کھانے والے زیادہ تر ملازم پیشہ لوگ تھے، کچھ گھریلو ملازم، کچھ گارڈ، کچھ ڈرائیور اور چپراسی ٹائپ افراد۔ یہ عمارت کسی فیکٹری کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ 3-3:30 بجے تک انوری یقیناً تھک کر چور ہو رہی تھی۔ وہ لنگڑاتی ہوئی پھر سے کسی کام کے لیے جا رہی تھی کہ ایک ہٹے کٹے شخص نے اس کا راستہ روکا۔ شانی کے کیفے کے مطابق یہ شخص یہاں موجود گارڈز کا انچارج تھا۔ اس نے لوفر انداز میں انوری سے کچھ کہا۔ جواب میں انوری کے چہرے پر بیزاری اور بے چارگی کے آثار نظر آئے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر شانی کی آنکھوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ انچارج نے بڑی بے باکی سے انوری کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ برآمدے میں کھڑے 2 مسلح محافظ یہ منظر دیکھ کر شیطانی انداز میں مسکرانے لگے۔ شانی کی آنکھیں شدت کرب سے جلنے لگی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ رنگ والی حویلی کی ملازمہ انوری یہاں کیوں موجود ہے؟ وہ خود یہاں کیوں اور کس کی ایما پر پائی جا رہی ہے؟ یہاں کس کماش کے لوگ موجود ہیں؟ وہ آنکھیں بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے ذہن کو ارد گرد کے ماحول سے کاٹ کر پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ 10-15 منٹ اس طرح گزرے، اتنے میں دروازہ کھلا اور فردوس اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر شانی پھر اٹھ بیٹھی۔ فردوس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ ناشتہ بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے تو وہ حیران ہوئی۔ کیا بات ہے چودرانی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کھایا؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ اچھا، میں رکھ جاتی ہوں، جب آپ کو بھوک لگے تو کھا لینا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، یہ سب لے جاؤ یہاں سے۔ مجھے یہ بتاؤ، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کس کے لیے لائے ہو؟ شانی نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز بلند تھی۔ نہ جانے کیوں یہ الفاظ ادا کرتے کرتے آنسو موٹی بوندوں کی طرح ٹپ ٹپ اس کی سی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ پھر دوست ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ٹرے ایک رفت رکھ دی اور دائیں بائیں دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی، مجھے نہیں پتا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ جالا نے تمہیں چودرانی جی کہا ہے، ظاہر ہے کہ تم مالکوں کو رشتہ دار ہی ہو۔ دراصل یہاں ایک جالا کے سوا سبھی ملازم نئے ہیں، میں بھی زیادہ پرانی نہیں ہوں۔ نئے مالک نے پہلے سارے کارندے، نوکر اور چوکیدار وغیرہ بدل دیے ہیں، بلکہ اب تو ہر شے بدلی ہوئی لگتی ہے۔ نیا مالک کون ہے؟ پرانے مالک کے بڑے بھائی صاحب۔ اور پرانے مالک کون تھے؟ اللہ بخشے چودھری فاخر۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے مالکوں کے پنڈ میں کوئی بڑا حادثہ ہوا تھا، کہیں آگ شاگ لگی تھی، اس میں بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ اس میں کارخانے کے مالک چودھری فاخر صاحب بھی مرنے والوں میں شامل تھے۔ اب ان کے بعد ان کے بڑے بھائی صاحب نے یہاں کا انتظام سنبھالا ہے، لیکن کیا آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں؟ شانی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اس عورت کو کیسے بتاتی کہ وہ جس مرحوم کا ذکر کر رہی ہے وہ اس کے سر کا سائیں تھا، اور وہ جس آگ کی بات کر رہی ہے وہ اس کے شعلوں میں سے ہو کر گزری ہے۔ فردوس کی بات سن کر اس کے ذہن میں ہلچل سی مچ گئی۔ یہ شبہ اس سے پہلے سے تھا کہ شاید یہی وہ لاہور والا کارخانہ ہے جہاں فاخر ہر دوسرے تیسرے روز نارپور سے سفر کر کے یہاں پہنچتا تھا۔ اب فردوس کی بات سن کر یہ شبہ یقین میں بدل گیا تھا۔ چودھری فاخر کا بڑا بھائی کدھر ہے؟ شانی نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ فردوس اس کی بات کا جواب دیتی یا اس کے حوالے سے کچھ کہتی، اس بند کمرے کا دروازہ کھلا جس میں تھوڑی دیر پہلے انوری کو کھینچ کے لے جایا گیا تھا۔ الٹے ہاتھ سے ہانسو پونچھتی ہوئی نڈال سے باہر نکل رہی تھی، ہاری اور ٹوٹی ہوئی سی۔ ایک لمحہ کھڑکی کے سامنے رک کر اس نے اپنی قمیص درست کی اور لنگڑاتی ہوئی سین کی طرف چلی گئی۔ یوں لگا جیسے اپنے پیچھے منظر پر درد کی لکیر سی کھینچ گئی ہے۔ شانی نے فردوس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ایک قسمت کی ماری، اس جیسی پتہ نہیں کتنی اس چار دیواری میں آتی جاتی رہتی ہے، کوئی نوکرانی ہے۔ فردوس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سنا ہے کہ گاؤں میں دشمنی کا چکر شکر ہے، یہ بیچاری اسی لپیٹے میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہر کسی کو ایسے آفتوں سے بچائے۔ فردوس نے 2-3 بار کانوں کو ہاتھ لگائے اور اس رخ پر دیکھنے لگے جدھر انوری گئی تھی۔ کیا اسے چودھری فاخر کا بھائی پکڑ کر لایا ہے؟ بس یہی سمجھ لے، بڑا ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ مالک کے کارندوں نے پورے 3 دن تک اسے چھت سے الٹا لٹکائے رکھا اور ڈنڈوں سے مارتے رہے۔ اللہ معاف کرے، اس کی چیخیں باہر بڑی سڑک تک جاتی تھی۔ پھر ایک دن تو بیچاری کو ننگا کر کے برف پر لٹا دیا انہوں نے۔ یہ اپنے بچوں کو یاد کرتی تھی اور ساتھ ساتھ کارندوں کی منتیں کرتی تھی کہ اسے جان سے مار دیں۔ کیوں ایسا کیا کیا اس نے اور انہوں نے اس کے ساتھ؟ ٹھیک بات کا تو پتہ نہیں، بس یہی سنا کہ مالک اس سے کسی عورت کا پتہ پوچھتے تھے۔ یہ کہتی تھی میں نہیں جانتی، بڑی مشکل سے جان چھوٹی بیچاری کی، پر ابھی بھی پوری طرح چھوٹی کہاں ہے۔ اسے یہاں لا کر باندھ رکھا ہوا ہے، مالکوں نے واپس نہیں جانے دیتے۔
رات کو اوپر والے کمرے میں اس کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اپنے بچوں کے نام نہ لے لے کر انہیں یاد کرتی ہے۔ ایک کو گڈی کے نام سے بلاتی ہے، ایک کو کاکا کہتی ہے۔ ابھی اسے ایک بندہ کھینچتانی کر رہا تھا۔ شانی نے پوچھا، ایک بندہ؟ فردوس نے عجیب سے انداز میں سر ہلایا۔ یہاں کئی بندے ایسا ہی کرتے ہیں، سب کے لیے کھلونا بنی ہوئی ہے، جس کا جی چاہتا ہے کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اوپر سے کھوتے کی طرح کام بھی کرتی ہے سارا دن۔ ذرا انکار کرے تو جالا بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیتی ہے۔ پچھلے جمعے کی بات ہے، یہ ساری رات اپنے کاکے کا نام لے لے کر روتی رہی، دعائی دیتی رہی کہ وہ گاؤں میں بیمار ہے، مر جائے گا۔ رات آخری پھر اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، پر بیچاری کو پتا نہیں یہاں کے انتظام بڑے سخت ہیں۔ اس بیڑے سے باہر بھی نکلی نہیں تھی کہ پکڑی گئی۔ صبح سویرے جالا نے سب کے سامنے سے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئی۔ چولہے میں جلانے والی پکی لکڑی جالا نے توڑ دی، اس پر کھبی ٹانگ پر بڑی سخت چوٹ آئی۔ 3-4 دن تو ٹانگ نیچے ہی نہیں لگی بیچاری کی۔ جالا اس حالت میں بھی اس سے کام کرواتی رہی۔ بات کرتے کرتے فردوس ایک دم چونک گئی، رک کر شانی کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، دیکھو جی، میں نے یہ باتیں آپ کو بتا دی ہیں، پر آگے کسی کو نہ بتانا، ورنہ میری بڑی شامت آئے گی۔ یہ جالا بڑی کرخت ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ نہیں بتاؤں گی، شانی نے آنسو پوچھتے ہوئے سے تسلی دی۔ وہ بولی، ویسے سچی بات ہے کہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں ان میں آپ کا فائدہ بھی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ یہ لوگ آپ کو یہاں کس لیے لائے ہیں، پر لگتا تو یہی کہ یہ بھی آپ سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ واقعی ایسی بات ہے تو پھر آپ کو میری ایک نصیحت ہے، آپ ان لوگوں کے سامنے کسی طرح کی اڑی ضد نہ کریں، جو کچھ یہ پوچھے صاف صاف بتا دیں، اسی میں آپ کی بچت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے، پر جس طرح یہ آپ کو یہاں لائے ہیں اور جس طرح رکھا ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ان میں سے ان کی بات نہ مانی تو یہ آپ پر بھی بڑی سختی کریں گے۔ بات کرتے کرتے ادھیڑ عمر فردوس ایک بار پھر بری طرح چونک گئی۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر وہ دھیان سے شانی کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھی۔ کیا بات ایسی کیوں دیکھ رہی ہو؟ فردوس اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، سنا ہے کہ مالکوں کو کسی عورت کی تلاش ہے، کہیں آپ ہی تو وہ نہیں جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ شانی اپنے چہرے کو سپاٹ رکھا، مگر اس کے سینے میں شدید ہلچل تھی۔ اسے کیسے بتاتی کہ وہ 100% درست کیفے لگا رہی ہے؟ شانی کی رب اس نتیجے پر پہنچنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ انوری یہاں کیوں ہے اور اس سے مار پیٹ کر کیا معلومات حاصل کی جاتی رہی ہیں۔ انوری شانی کی گہری اور ہمراہ سیری سکینہ کی دور کی رشتہ دار بھی تھی۔ وہ اکثر سکینہ کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ شانی سے بھی بے تکلف ہو گئی تھی۔ سکینہ اور شانی کے درمیان ہونے والی اکثر باتیں کسی نہ کسی طرح انوری کو بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ لگتا تھا کہ انوری اسی موہوم تعلق کی پاداش میں رنگ والے سے اٹھا کر یہاں پہنچا دی گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس واقعے کے بعد ہوا تھا جس میں جب لاہور میں شکرا چشم جالا نے شانی کو کریم پورہ کے ڈاک خانے سے باہر دیکھا تھا اور اس کا پیچھا کیا تھا۔ یقیناً چودھری کو گمان تھا کہ شانی کے میکے والے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ فردوس کی آواز نے شانی کے خیالات سے چھکا دی۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مم، مجھے نہیں پتا تم کس عورت کی بات کر رہی ہو، شانی بولی۔ اس سے پہلے کہ فردوس اس بارے میں شانی کو مزید کریدتی گئی، پاس سے گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ فردوس نے سب کچھ بھول بھال کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے میں مر گئی، مالک آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، دروازے کی طرف 2 قدم جا کر وہ پھر مڑی اور شانی سے مخاطب ہو کر بولی، جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ آپ تک ہی رہنا، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ شانی نے تسلی دینے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے قدر فربا جسم کو تیزی سے حرکت دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک باتونی عورت ہے۔ ایسے لوگ اپنی بیسار گوئی کی وجہ سے اکثر مشکل میں رہتے ہیں۔ شانی نے سین کے پاس جا کر دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ سین کے گوشے میں ایک لینڈ کروزر جیپ کی جھلک نظر آئی۔ پاس ایک گارڈ چوکس کھڑا تھا۔ یہ جیپ یہاں پہلے موجود نہیں، جس کا مطلب تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شانی نے اس گاڑی کی آواز سنی ہے۔ شانی کا دل سینے میں شدت سے دھک دھک کر رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس دھک دھک سے اس کی پسلیاں بھی لرز رہی ہیں۔ فردوس نے کہا تھا کہ مالک آ گئے ہیں۔ اب یہ مالک کون تھا اور شانی کے ساتھ کس طرح پیش آنے والا تھا، یہ سوال اہم تھا۔ فاخر کا بڑا بھائی بشیر بابو کا شوہر تھا۔ اس کا نام بشیر احمد تھا اور وہ کاروبار کے سلسلے میں قطر اور کویت میں رہتا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ابھی تک شانی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، نارپور کی حویلی میں اس کی تصویریں وغیرہ شانی نے دیکھی تھی۔ بھابو اور منا وغیرہ سے اس کی باتیں بھی سنی تھی۔ غالباً اس لینڈ کروزر میں وہ یہاں پہنچا تھا۔ شانی کی ٹانگیں بے جان سی ہو رہی تھی۔ وہ ٹھنڈے ٹھار صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک خفیف کپکپی اس کے پورے جسم کو جکڑتی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر بھابو کا خیال بھی آ رہا تھا۔ اگر بشیر احمد یہاں تھا تو کیا بھابو بھی یہاں آس پاس موجود تھی؟ کیا وہ جانتی تھی کہ شانی یہاں موجود ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کی طرح اس کی مدد اور طرفداری کر سکتی تھی؟ انتظار ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے، اور جب یہ انتظار کسی برے وقت کا ہو تو اس کی کٹھنائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ شانی سہمی ہوئی سی کسی آہٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر آہٹ پیدا ہوئی۔
یہ کئی قدموں کی چاپ تھی. 3-4 افراد کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے. پھر دروازہ کھلا. شانی نے ایک جوان سال شخص کو دیکھا. وہ سرخ تہبند اور اسی طرح کی ریشمی قمیص میں تھا. قمیص پر چمکدار لائنیں تھی اور کڑھائی کی گئی تھی. اس پر واسکٹ تھی. ایک لمبی چادر اس کے کندھوں پر دونوں طرف جھول رہی تھی. اس شخص کے پیچھے جالاں اور 2 مسلح افراد بھی دکھائی دے رہے تھے. سرخ قمیص والے نے ہاتھ کے اشارے سے باقی افراد کو واپس بھیج دیا اور خود اندر آ گیا. شانی کے جسم میں جھلجھلی سی پیدا ہوئی. اندر آنے والے کے ساتھ ایک دیوہیکل کتا بھی بے تکلفی سے اندر آ گیا اور شانی کی طرف دیکھ کر عجیب بھیانک سی آواز نکالنے لگا. یہ آواز ایک لمبی اور مسلسل گونج کی طرح تھی. شانی سمٹ کر ایک گوشے میں ہو گئی. نوارد نے خطرناک صورت والے کتے کو ہلکی سی ڈانٹ پلائی اور وہ شانی سے پیچھے ہٹ کر اطمینان سے ایک کونے میں بیٹھ گیا. نوارد جلتی ہوئی تیز نظروں سے شانی کو دیکھتا رہا. ایک لمحے کے لیے شانی کو لگا کہ وہ بشیر احمد نہیں کوئی اور ہے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اسے بشیر احمد لگا. شاید وہ تصویروں کی نسبت کچھ موٹا ہو گیا تھا. بال بھی ذرا لمبے نظر آ رہے تھے. وہ بولا تو اس کے بھاری بھرکم دیہاتی لہجے میں دنیا بھر کا زہر بھرا ہوا تھا. اس نے کہا، میں لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. 2 ٹوک بات کرتا ہوں. وہ 2 ٹوک ہی سننا چاہتا ہوں. حویلی میں تمہاری حیثیت بہو کی تھی، مگر آگ لگنے کے بعد تم چوروں کی طرح حویلی سے غائب ہو گئی. کئی ماہ گزرنے کے بعد اتفاق سے تمہاری صورت لاہور شہر میں نظر آئی. وہاں بھی تم نے جالا کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی. ایسا کیوں کیا تم نے؟ شانی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی. وہ ایک دم کرسی گھسیٹ کر شانی کے بالکل سامنے آن بیٹھا. اس کے سر میں لگے خوشبودار تیل کی بو سیدھی شانی کے نتنوں میں گھسی. اس مرتبہ اس کا لہجہ زیادہ خطرناک تھا. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مہارانی. تم حویلی سے کیوں غائب ہوئی؟ کس کے ساتھ غائب ہوئی اور اب تک کہاں رہی؟ شانی کے ہونٹ تھرا کر رہ گئے. آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. اچانک اس کرخت شخص نے سامنے رکھی ہوئی کرسی کو اس زور سے ٹانگ ماری کہ لکڑی کی وزنی کرسی اچھل کر دیوار سے ٹکرائی اور اس کے 2 پائے ٹوٹ کر دور جا گرے. دیوہیکل کتا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور شانی کے عین سامنے پہنچ کر گرانے لگا. اس کی دبنگ آواز سے کمرے کی دیواریں لرز اٹھی. شانی سہم کر دیوار کے بالکل ساتھ لگ گئی. اس کے ہونٹوں سے دبی دبی کراہیں نکل رہی تھی. کتے کا خوفناک تالو اس کے چہرے سے بس 3-4 فٹ کی دوری پر تھا. اس کے منہ سے نکلنے والی بدبودار ہوا شانی کے جسم سے ٹکرا رہی تھی. نوارد نے کتے کو ایک بار پھر ڈانٹا اور وہ ذرا سا مچل کر دم کو گردش دیتا ہوا پیچھے ہٹ گیا. وہ شخص جنونی انداز میں بولا، شانی بیوی، تم نے ساری زندگی پنڈ میں گزاری ہے. تم نے گنے کی گنڈیریاں بنتے دیکھی ہوں گی. میں بندے کو ایسے ہی بجلی کے ٹوکے میں سے گزار کر اس کی چھوٹی چھوٹی گنڈیریاں بنا دیتا ہوں. اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے شانی کو گنڈیریوں کا سائز بتایا. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت ناک سرخی تھی. میں کیا بتاؤں؟ شانی نے کتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. شروع سے لے کر آخر تک، اور بہتر ہے کہ رستم سیال سے شروع کرو. اس کا لہجہ بدستور جنونی تھا. میں سمجھی نہیں. تم سب کچھ سمجھتی ہوئی شانی بیوی، بس ہم کو الو بنا رہی ہو. تمہارے لیے ہم سب الو کے پٹھے کھوتے ڈنگر بغلول ہیں. اس نے چند لمحے توقف کیا پھر پکارتی آواز میں بولا، رستم اور زبار سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ وہ تمہیں حویلی سے لے کر کہاں گئے تھے؟ کہاں رکھا ہے تمہیں؟ شانی کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رستم سے کیا تعلق ہے تمہارا تو تمہیں حویلی سے لے کر کہاں گیا تھا تو اس کی بات میں زیادہ وزن ہوتا اور یہ وزن شانی کو دہلا دیتا. مگر اب وہ رستم کے ساتھ اس کے 2 زوار کا بھی ذکر کر رہا تھا. اس کا مطلب تھا کہ اس کا سوال قیافہ کی بنیاد پر ہے. شانی نے اعتماد سے کہا، میں نہیں سمجھی تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو. میں یہاں سے اکیلی نکلی تھی اور اکیلی ہی رہی ہوں. بکواس کرتی ہو تم، بکواس. وہ چنگھاڑا. تمہارا ناتا تھا ان کے ساتھ. تم نے خود انہیں حویلی میں بلایا تھا. تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی دشمنی چکائی ہے. نارپور میں جو بربادی ہوئی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. صرف تمہاری وجہ سے ہوئی. تم قاتل ہو، تم خون پینے والے چڑیل ہو. میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. اس کے چہرے پر اور لہجے میں جنون کے آثار نمایاں ہو رہے تھے. مالک کو مشتل دے کر کتا پھر کھڑا ہو گیا. اس کی دم تیزی سے گردش کرنے لگی اور سینے سے ہولناک آواز برآمد ہونے لگی، دھمکاتی ہوئی خونا شام ہیوانی آواز. شانی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم جیسے پتھرا گیا. اس کے سامنے کھڑا غضبناک شخص سرتپا شعلہ نظر آ رہا تھا. سرخ تہمت، سرخ کتا، سرخ چہرہ اور انگارہ آنکھیں. پھر شانی نے پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھا. وہ بے حد اشتعال کے عالم میں بگولے کی طرح چکراتا ہوا کمرے سے نکلا. کمرے سے نکل کر دوڑنے لگا. اس کا رخ لینڈ کروزر گاڑی کی طرف تھا. بے حد ہیجانی انداز میں سے جیپ کا دروازہ کھولا اور اندر سے آئل کا ایک کین نکال لیا. جیپ کے قریب مسلح گارڈ بھی یکا یک چوکس اور حیران نظر آنے لگا.
شانی کی نگاہوں میں قرب و جوار چکرانے لگا. ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس کمرے سے بھاگ جائے، لیکن سامنے دیکھا تو دیواکل کتا اپنے مالک کی طرح غضبناک تھا. وہ بے طرح شور مچا رہا تھا اور شانی کو ایک انچ بھی آگے آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. کھڑکی کے باہر سے شخص کی جنونی چنگھاڑ سنائی دی. وہ شانی کو غلیظ گالیاں دیتے ہوئے بولا، میں اس ڈائن کو مار دوں گا، میں اسے زندہ جلا دوں گا. شانی کی دہشت زدہ نظروں نے دیکھا کہ وہ آئر کا کین لے کر دوڑتا ہوا کمرے کی طرف آ رہا تھا. اس کا بایاں ہاتھ واسکٹ کی جیب میں تھا. غالباً لائٹر ڈھونڈ رہا تھا. چند سیکنڈ بعد چمکیلا لائٹر اس کے ہاتھ میں نظر آیا. اب بس لمحوں کی بات تھی. وہ کسی بھی وقت جان لیوا شعلوں میں گرا چاہتی تھی. اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس کی راہ میں حائل ہو گیا. نہیں قادرے نہیں، اس نے چلا کر کہا. پیچھے ہٹ جاؤ بشیر، یہ ہمارے خاندان کی قاتل ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. نہیں قادرے، یہ ٹھیک نہیں، چھوڑ دو اس کو. نوارد نے سرخ کرتے والے کے ہاتھ سے کین چھیننے کی کوشش کی. وہ مچھلی کی طرح پھڑکتا رہا اور خود کو دراز کے شخص سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا. یہ کشمکش کچھ دیر جاری رہی. سرخ کرتے والا ایک طرف تو شانی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف غضب کے عالم میں گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. دراز کے شخص کے اشارے پر دو مسلح گارڈ نے سرخ کرتے والے کے ہاتھ سے آئل کا کین چھین لیا. دراز کے شخص جسے سرخ کرتے والے نے بشیر کہہ کر بلایا تھا، بفرے ہوئے ساتھی کو اپنی باہوں میں لے کر دھکیلتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف لے گیا. کتا شانی کو مسلسل ہراساں کر رہا تھا. اس نے شانی کو ایک گوشے میں یوں گھیرا ہوا تھا کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکی. فق چہرے والی فردوس نے گارڈ کو اس طرح متوجہ کیا. وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کتے کو پٹے سے پکڑ کر شانی سے دور ہٹا لیا. شانی بے دم ہو کر صوفے پر ڈھیر ہو گئی. اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی. اس کی کیفیت کچھ ویسی ہو رہی تھی جیسی شادی کے پہلے روز نارپور کی حویلی میں ہوئی تھی. وہ بیاہ کر اپنے نئے گھر میں اتری تھی. عورتوں کے ہجوم نے سے گھیرا ہوا تھا. گھٹن، حبس اور انجانے خوف کے سبب وہ اچانک نیم بے ہوش ہو گئی تھی. کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کیا جا چکا تھا. اب وہ ایک بار پھر تنہا تھی. اس کا نازک دل سینے میں چڑیا کی طرح پھڑپڑا رہا تھا. وہ دشمنوں کے درمیان تنہا تھی. کوئی مددگار نہیں تھا. دشمن اس پر جھپٹ رہے تھے اور دشمن اسے عارضی طور پر بچا رہے تھے. ابھی تک کسی اندرونی کمرے سے غضبناک انداز میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. بہرحال اب ان میں آوازوں میں پہلی سی جنونی کیفیت نہیں تھی. سرخ کپڑوں والے نے دراز کا شخص کو بشیر کہہ کر پکارا تھا، جبکہ بشیر نے اسے قادرے کے نام سے مخاطب کیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ سرخ کپڑوں والا جنونی فاخر کا بڑا بھائی نہیں تھا. فاخر کا بڑا بھائی وہ تھا جو بعد میں آیا تھا اور جس نے شانی کو بچایا تھا. اس کی صورت ان تصویروں کے عین مطابق تھی اور جب تک نارپور کی حویلی میں دیکھتی رہی تھی. صورتحال کی اس نئی کروٹ نے شانی کے خوف و ہراس کو کسی تک کم کیا. اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے موت کچھ دیر کے لیے صحیح مگر اس پر سے ٹل گئی ہے. چودھری بشیر بھابو کا شوہر تھا اور اگر بھابو بھی کہیں آس پاس ہی موجود تھی تو پھر شانی کی یہ دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی تھی کہ وہ کسی غم گسار کے سینے سے لگ کر بلک بلک روئے اور بہت دیر تک روئے. وہ سہمی بیٹھی رہی اور اپنی صبحگام تقدیر کے اگلے قدم کا انتظار کرتی رہی. ذہن کا خوفناک تناؤ ذرا کم ہوا تو اسے کچھ اور بھی یاد آنے لگا. نارپور کے چودھری میں سے قادرے کا نام وہ پہلے بھی 2-4 بار سن چکی تھی. یہ شخص فاخر اور بشیر کا چچا زاد تھا اور دوسروں سے زیادہ وسیلہ تھا. اسی نے اپنے دادا چودھری مہر کی خواہش پوری کرتے ہوئے چند مزاروں کو بجلی والے ٹوکے میں دے کر کٹوا دیا تھا. نارپور کے قرب و جوار میں یہ بات بہت مشہور تھی. شام کے سائے طویل ہونے لگے تھے. ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی. شانی کی نگاہ بار بار کمرے کے بند دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی. اس کے دل میں یہ آس موجود تھی کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور بھابو اور منا وغیرہ آ کر اس سے لپٹ جائیں گے. آخر قدموں کی چاپ سنائی دی. یہ بھاری مردانہ قدموں کی آواز تھی. دروازے کو باہر سے کھولا گیا اور پھر دراز قامت چودھری بشیر اندر آ گیا. اسے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ فاخر کا بڑا بھائی ہے. چودھری بشیر کرف لگی سفید شلوار قمیص میں تھا. ماتھے سے بال اڑنے کی وجہ سے پیشانی چوڑی تھی. اس کی واسکٹ کی جیب میں پارکر کا قلم نظر آ رہا تھا. دروازہ بھیڑ کر وہ شانی کے سامنے بیٹھ گیا. گمبھیر آواز میں بولا، تمہاری شادی کے 3 دن بعد ہی میں کویت واپس چلا گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ نہ ہو میں کون ہوں. میں جانتی ہوں، شانی نے ہولے سے کہا. وہ بولا، مقبول خط میں تمہارا ذکر کرتی رہتی تھی. پھر جب ٹیلی فون لگا تو مزید باتوں کو بھی پتہ چلا. میں بھی بھابو اور مننے سے آپ کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی. اس مختصر تعارف کے بعد چودھری بشیر نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور اس کی آواز میں وہی بھاری پن آ گیا جو فاخر کی آواز میں غصے اور بیگانگی کے وقت آیا کرتا تھا. وہ بولا، شانی، قادرہ سخت غصے میں ہے اور بات صرف قادرے کی نہیں. اگر برادری میں پتہ چل جائے کہ تم زندہ ہو اور حویلی سے نکل جانے کے بعد اب تک چھپتی پھرتی رہی ہو تو سب اتنے ہی غصیلے نظر آئیں گے. وہ سب تم کو دشمن کی بیٹی کے طور پر جانتے ہیں. وہ حویلی میں ہونے والی تباہی کا ناطہ ضرور تمہارے ساتھ جوڑیں گے. یہ ناطہ جوڑنے کے بعد ان کے دل و دماغ کی جو حالت ہوگی اس کا تم اندازہ کر سکتی ہو. وہ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارا کیما بنا ڈالیں گے.
شانی کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ چودھری بشیر بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو کچھ وہ سوچیں گے اور جو نتیجے نکالیں گے وہ یقیناً کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہوگا۔ حالات جس رخ پر اشارہ کر رہے ہیں وہ تمہارے تصور سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شانی سر جھکائے خاموشی سے سنتی رہی، آنسو بوندوں کی طرح اس کی جھولی میں گرتے رہے۔ چودھری بشیر نے قدرے شائستہ انداز میں جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں سے کچھ مختلف ہوں، میری سوچ کا انداز بھی تھوڑا سا جدا ہے۔ اس کے باوجود تمہارے بارے میں میرے ذہن کے اندر بھی کئی خطرناک سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تمہیں ان سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے، ورنہ شاید میں بھی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اجالا دیکھتے ہی دیکھتے شام کے پردوں میں اوجھل ہو گیا کہ آس پاس ہی رکھوالی کے دیوہیکل کتوں کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ بشیر نے گہرا سانس لے کر دھواں چھت کی طرف چھوڑا۔ اس کی گنو نوشوں کے نیچے سے اس کی گونجدار آواز شانی کے کانوں سے ٹکرائی۔ جالا کا کہنا ہے کہ جس وقت حویلی میں آگ لگی تم دادا جی کے کمرے میں موجود تھی۔ دادا جی پچھلے کچھ دنوں سے تم سے سخت ناراض تھے۔ تم ان کے منع کرنے کے باوجود پھلواری میں جاتی تھی اور طرح طرح کی کئی اور شکایتیں بھی تم سے پیدا ہو چکی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ دادا نے مجھے پھلواری میں جانے سے منع کیا تھا اور خدا گواہ ہے کہ اس کے بعد میں نہیں گئی، لیکن یہ سچ ہے کہ دادا مجھ سے ناراض تھے، بہت ناراض تھے۔ مجھے پتا نہیں کہ ایسا کیوں تھا۔ شانی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ چودھری بشیر بولا، جن لوگوں نے بھی حویلی پر حملہ کیا وہ سیدھے اس کمرے میں پہنچے جہاں تم دادا جی کے ساتھ موجود تھی۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ جو لگتا ہے جیسے وہ تمہیں چھڑانے کے لیے حویلی میں آئے تھے۔ اس سوال کے ساتھ ہی شانی کے ذہن میں نگینہ کی پراسرار شبیہ ابھری اور وہ سب کو یاد آیا جو نگینہ کے حوالے سے پیش آیا تھا اور شانی کے لیے اب تک قطعی طور پر ناقابل فہم تھا۔ شانی نے اپنے اندرونی احساسات چھپاتے ہوئے اور چہرے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے بولی، اس کو اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے بھائی جان۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے۔ دادا جی کے کمرے میں کتنے بندے گھسے تھے؟ صرف ایک تھا۔ اس نے اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا ہوا تھا۔ پہلے اس نے اکبرے کی گردن پر خنجر مارا، پھر دادا پر حملہ کیا۔ اس نے دادا کو خنجر مارے اور اپنی ویل چیئر پر ہی تڑپنے لگے۔ میں ان کی طرف بڑھی، اتنے میں گودام کی طرف سے بڑی زوردار دھماکی ہوئی اور آگ بھڑکتی نظر آئی۔ پھر ایک جلتا ہوا ڈرم کھڑکی توڑ کر کمرے میں آن گرا۔ ہر طرف آگ اور دھواں پھیل گیا۔ میں فاخر کو آوازیں دینے لگی مگر وہ کمرے میں نہیں تھے۔ میں ان کو ڈھونڈتے ہوئے باہر بھاگی۔ باہر بھی گولیاں چل رہی تھی۔ دھوئے اور اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کدھر جا رہی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دھوئے سے میرا دم گھٹ گیا، میں گر گئی۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں، ہوش میں آئی تو میں نارپور میں نہیں تھی، کوئی قصبہ تھا۔ میں ایک کاشتکار کے گھر میں تھی، مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ بال بچے دار بھلا مانس آدمی تھا۔ وہاں میں نے اخبار بھی دیکھا اور مجھے پتا چلا کہ نارپور میں کیا کچھ ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ نارپور اور رنگ والی دونوں جگہوں سے کہیں دور نکل جاؤں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ پھر ایک دن میں کسی کو بتائے بغیر لاہور کے لیے نکل گئی۔ کرایہ کہاں سے ہے تمہارے پاس اور باقی خرچہ وغیرہ؟ میں نے اپنی ایک انگوٹھی محلے کی عورت کو دے کے کچھ روپے لیے تھے۔ شانی نے پہلے بھی سوچا ہوا جواب دیا، لاہور میں کون تھا تمہارا؟ کوئی نہیں تھا، بس یہ سن رکھا تھا کہ وہاں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بے سہارا لوگوں کو ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ پھر داتا دربار کا خیال بھی ذہن میں تھا۔ میں رات کے لاہور پہنچی تھی۔ 3 آوارہ لڑکے میرے پیچھے لگ گئے۔ میں ان سے بچ کر بھاگ رہی تھی کہ ایک گاڑی کے سامنے آ گئی۔ گاڑی میں ریاض عثمانی نام کا ایک بندہ موجود تھا۔ وہ مجھے بیٹی کہہ کر اپنے گھر لے گیا اور اس نے اور اس کی بیوی نے مجھے عزت سے رکھا، مگر شانی خاموش ہو گئی۔ دیکھو مجھے تو سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور میرے لیے بھی یہی چیز آسانی پیدا کرے گی، چودھری بشیر نے تحکم سے کہا۔ اور پھر شانی نے واقعی سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ اس سے آگے اس نے کوئی بات بھی نہیں چھپائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اپنے طور پر تحقیق کریں گے۔ قاسم برلاس والا سرا ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس سراغ کی مدد سے وہ باقی کے حالات جان سکتے تھے۔ شانی نے سب کچھ بتا دیا، عثمانی اور ماجدہ کی مطلب پرستی، قاسم برلاس کی بدبادمی، عثمانی کے گھر سے فرار رکشہ ڈرائیور ذکریہ کی کمینگی، جنتے کی منصوبہ بندیاں۔ اس نے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھا۔ چودھری بشیر توجہ سے سنتا رہا اور گاہے بگاہے اس سے سوال بھی پوچھتا رہا۔ شانی تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ یہ نشست تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس گفتگو شنید کے دوران میں شانی کو اندازہ ہوا کہ بظاہر شائستہ نظر آنے کے باوجود چودھری بشیر میں بھی وہ کرختگی موجود ہے جو نارپور کے چودھریوں کا خاصا سمجھی جاتی ہے۔ چودھری بشیر کی پیشانی اور ناک کے نیچے ایک افقی سلوٹ موجود تھی۔ یہ سلوٹ عموماً مزاج کی سختی اور چچڑے پن کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنی طرف سے شانی نے پوری کوشش کی تھی، مگر یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ چودھری بشیر کو کس حد تک مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی شبہات موجود تھے اور کئی سوال بھی جھلک دکھا رہے تھے۔ شاید مزید سوال و جواب کرنے سے پہلے وہ شانی کے بیانات کی تصدیق کرنے کا خواہاں تھا۔
ایک تفتیشی افسر کی چبھتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ مسلسل شانی کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا اور اب بھی گاہے بگاہے لے رہا تھا۔ شانی کے خاموش ہونے کے بعد اس نے نیا سگریٹ سلگایا اور چند طویل کش لینے کے بعد بولا، تم نے جو کچھ بتایا ہے ہو سکتا ہے کہ درست ہو، مگر اس کے درمیان کی ایک کڑی غائب ہے۔ آخر وہ بندہ کون تھا جو تمہیں حویلی کے اندر یا باہر سے بے ہوش کی حالت میں اٹھا لے گیا؟ اس نے کئی دن تک تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ تم اس کا نام نہیں جان سکی اور نہ ہی اس کے گھر والوں میں سے کسی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو۔ قصبے کا نام بھی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ ان دنوں میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، بس روتی رہتی تھی یا پڑھ کر سو جاتی تھی۔ وہ شانی کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا، اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ اس بندے میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ وہ حویلی کی بہو کو اٹھا کر گھر لے گیا اور پھر کئی دنوں تک اس معاملے کو کسی سے چھپائے رکھا۔ کم از کم میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے آس پاس کوئی ایسا شخص کیسا کر سکتا ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ شانی ہولے سے بولی۔ ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے۔ وہ اپنی چوڑی تھوڑی کھجا کر کہنے لگا، تم قصبے کا نام نہیں جانتی، لیکن اس کے راستے کے بارے میں تو تمہیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تم اپنے پاؤں پر چل کر اس قصبے سے نکلی تھی اور لاہور پہنچی تھی۔ میں کھیتوں کے درمیان 2.5-3 میل پیدل چلی اور ایک ٹریکٹر ٹرالی والے نے مجھے بٹھا کر چھوٹی سڑک تک پہنچا دیا۔ اب اگر وہ راستہ دوبارہ دیکھوں تو شاید پہچان جاؤں، پر یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ چودھری بشیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، تب اس نے گہری سانس لی اور ایک دم موضوع بدلتے ہوئے کہا، اچھا ایک بات اور بتاؤ، تمہارا دوسرا بھائی سجاول اختر بھی میری طرح کویت میں ہے، وہاں اس کا کافی بڑا کاروبار ہے، تمہارے گھرانے کے ساتھ اتنا کچھ ہوا لیکن اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شانی کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ اس سوال کا جواب دینے بیٹھ جاتی تو سینے میں کئی نیم مندمل زخم چھل جاتے۔ وہ مختصر بولی، بھائی سجاول ابا جی کے انتقال پر آئے تھے، 8-10 دن رہے تھے، یا فون لگنے کے بعد بھابھی اور چچی پروین سے بھی ان کی بات ہوتی رہی ہے۔ چودھری بشیر جیسے تاڑ گیا کہ اس موضوع پر زیادہ بولنا نہیں چاہتی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے چہرے کو کھوجی نظروں سے دیکھتا رہا۔ وہ بھی خاموش رہی۔ کمرے کی خاموشی بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ آخر چودھری بشیر نے طویل سانس لے کر کہا، پچھلے مہینے کی 27 تاریخ کو جب جالا نے مجھے اور قادر کو آ کر بتایا کہ اس نے تمہیں لاہور میں دیکھا تو ہمیں بالکل یقین نہیں آیا، لیکن وہ جو کچھ بتا رہی تھی اور جس انداز میں بات کر رہی تھی اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے تمہاری تلاش شروع کی، مگر اس طرح سے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ مجھے معلوم تھا اگر یہ بات پھیل گئی اور تم واقعی زندہ ہوئی تو پھر تمہارے لیے بڑے خطرے پیدا ہو جائیں گے۔ ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ تمہارے خون کے پیاسے بن جائیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے دیکھی ہے۔ قادر حالانکہ میرا بڑا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا گہرا دوست بھی ہے۔ وہ میرے سارے چچیرے میرے بہن بھائیوں سے میرے زیادہ قریب رہا ہے۔ میں نے اور مقبول نے اسے ہر بات اچھی طرح سمجھا بھی رکھی تھی، اس کے باوجود وہ تمہیں دیکھ کر اپنے تیش پر قابو نہ پا سکا۔ وہ ابھی بری طرح ابل رہا ہے، اسے میں نے بڑی مشکل سے سنبھالا ہے۔ شانی نے ایک بار بھی تصور میں اپنے ارد گرد پٹرول کی بو اور آگ کی لپک محسوس کی۔ چودھری بشیر نے کھنگار کر گلا صاف کر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میرے جالا اور مقبول کے سوا ابھی تک کسی کو یہ بات نہیں معلوم کہ تم زندہ ہو اور یہاں حویلی میں موجود ہو، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات ہم چاروں میں ہی رہے گی تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مقبول یعنی بھابو کے نام نے شانی کے لرزہ جس میں توانائی کی ایک مہوم سی لہر دوڑا دی۔ ایک دم اسے لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کے آس پاس موجود ہے اور اسے سہارا دے سکتا ہے۔ کہاں ہے بھابو؟ شانی کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، یہی پاس ہی ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں تم سے ملواؤں گا۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ شانی کا سینہ دھک دھک کرنے لگا۔ اس والے نظر سے چودھری بشیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ سگریٹ کو پاؤں تلے مسلتے ہوئے بولا، ابھی تک تمہارے بارے میں میرا ذہن واضح نہیں اور میرا خیال ہے تم بہت کچھ چھپا بھی رہی ہو۔ بہرحال کچھ دنوں میں بہت سی باتیں صاف ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ تمہارا مستقبل کیا ہے۔ شانی نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ چودھری بشیر کی چپتی نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، فی الحال میں اپنے رہائش کے پاس ہی تمہارے رہنے کا انتظام کر رہا ہوں۔ سمجھو یہ ہمارے گھر کا ایک علیحدہ پورشن ہے۔ تمہیں اس 4 دیواری کے اندر ہی رہنا ہوگا اور کسی سے فالتو بات نہیں کرنا ہوگی۔ میں پھر تاکید کرتا ہوں کہ کسی کو یہ بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ تم چودھری فاخر کی بیوہ ہو۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ آخر الفاظ کہتے کہتے چودھری بشیر کی ناک کی وہ بلائی سلوٹ نمایاں تر ہو گئی جو اس کے مزاج کی برہمی کو ظاہر کرتی تھی۔ شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد اس کے جیٹجی اسے کمرے میں چھوڑ کر لمبے ڈھک بھرتے ہوئے احاطے کی طرف جا رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی۔
یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔